بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ معتزلی کے پاس 5 اصول ہیں، جو بھی ان 5 اصولوں کے قریب ہو جائے وہ معتزلی کہلاتا ہے، اور جو بھی ان 5 اصولوں سے کم ہو جائے یا زیادہ ہو جائے تو معتزلی نہیں کہلاتا ہے۔ یہ اصول اپنی اہمیت کے اعتبار سے توحید، عدل، وعدہ وعید، منزلہ من منزلتین، امر معروف نہی عن المنکر، یہ 5 اصول معتزلی کے نزدیک ہیں۔ جو ان کے قریب ہو وہ معتزلی، جو ان سے کم و زیادہ ہو جائے وہ معتزلی نہیں ہے۔ اگر ان 5 اصولوں کے قریب ہوا، باقی جو ہے معتزلہ کے جتنے اصول ہیں جن کی تفصیلات آپ اپنے مقام پر ملاحظہ فرمائیں گے، پھر بھی معتزلی کے ان اصولوں کی مخالفت کے باوجود معتزلہ ہونے سے خارج نہیں ہوتا ہے۔ ان 5 اصولوں کی مخالفت کرے تو معتزلی نہیں رہتا ہے۔ اب آئیے ان 5 اصولوں کو پہلے مختصر بیان کریں گے، پھر اس کی تفصیلات کو آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ کہتے ہیں کہ ہر چیز سے پہلے ہم ان 5 اصولوں کو اجمالی طور پر ذکر کر رہے ہیں، تاکہ پتہ تو چلے کہ معتزلہ ان 5 اصولوں سے کیا ارادہ لیتے ہیں۔ پھر ہم ان کی تشریح ایک کے بعد ایک کریں گے۔ فنقول توحید سے ان کی مراد یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے ان صفات میں کہ صفات سلبیہ ہوں یا صفات ثبوتیہ ہوں۔ صفات ثبوتیہ اس حد تک کہ جس حد تک وہ مستحق ہو سکتا ہے وہ پروردگار عالم میں ہے، اور توحید ہی وہ رمز ہے معتزلہ کے نزدیک جس کے ذریعے سے امکان کے شوائب سے توحید خالص و منزہ ہے۔ یعنی ممکن الوجود میں جو چیزیں پائی جاتی ہیں اس سے توحید منزہ ہے۔ یعنی اللہ کا جسم نہیں ہے، اللہ کو کسی سے تشبیہ نہیں دیا جا سکتا، اللہ کو دیکھنے کا امکان نہیں ہے، حوادث اس اللہ پر عارض نہیں ہوا کرتے ہیں۔ البتہ یہ کہ یہ صفات اللہ میں کس کیفیت کے ساتھ جاری ہوتی ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کو دیکھا نہیں جا سکتا ہے، تو یہ دیکھا نہ جانا کس کیفیت کے ساتھ ہے، لیکن اس صفت نفی رؤیت میں اور دوسری اور صفات کے جاری ہونے میں مسلمان سوائے قلیل افراد کے کوئی اور اس میں اختلاف نہیں کرتا، اور سب مانتے ہیں
کہ اللہ کو کسی طریقے سے بھی دیکھا نہیں جا سکتا ہے کبھی بھی۔ یہ تو توحید کا عقیدہ ہو گیا معتزلہ کا۔ اب عدالت کا مسئلہ، جب ہم یہ سنتے ہیں کہ اللہ عادل، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے افعال ہمیشہ حسن ہوا کرتے ہیں، اور کبھی بھی اللہ کبھی کام انجام نہیں دیتا، اور اللہ کبھی بھی جو چیز واجب ہوا کرتی ہے اس میں اخلال نہیں ڈالتا۔ اور اسی روشنی میں اللہ نے چونکہ کسی بات کی خبر دی ہو تو اس خبر میں جھوٹ بھی نہیں بولتا ہے، کیونکہ اللہ جھوٹ بولے تو کبھی فعل کا مرتکب ہو جائے گا، اور اللہ اپنے حکم میں کسی پر ظلم و جور بھی نہیں کرتا ہے۔ اللہ جو ہے مشرکین کے بچوں کو عذاب نہیں کرے گا ان کے آباء و اجداد کے گناہ کی وجہ سے کہ انہوں نے کفر اختیار کیا، اور اللہ معجزے کو جھوٹوں کے ہاتھ سے ظاہر نہیں کرتا ہے تاکہ جھوٹوں کی بات ثابت ہو جائے، اور اللہ بندوں پر اپنی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں قرار دیتا ہے، اور جو انسان کی طاقت سے باہر ہو یا جو انسان کے علم سے باہر ہو، بلکہ پروردگار عالم انسانوں پر وہی تکلیف بھیجتا ہے جو ان کی قدرت کے دائرے میں ہو، اور ان کو یہ بھی بتاتا ہے کہ اس تکلیف کو کس طریقے سے انجام دینا ہے، اور اسی پر یہ آیت قرآنی دلالت کرتی ہے لِيَحْلِكَ مَنْ حَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، تاکہ کوئی شخص ہلاکت جہنم میں پڑے تو وہ بینہ، اس کو پتہ ہو کہ میں کیوں جو ہے جہنم میں جا رہا ہوں، لِيَحْلِكَ مَنْ حَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، تاکہ ہلاک ہونے والے کو پتہ ہو کہ میں کسی بینہ کی بنیاد پر ہلاک ہو رہا ہوں، یعنی بینہ ایک بات روشن کی ہوئی تھی، اس کے باوجود اس پر عمل نہیں کیا، اس لیے ہلاک ہو رہا ہے۔ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، اور کوئی انسان زندہ ہوتا ہے اور آخرت میں کامیاب ہوتا ہے تو اس کو بھی پتہ ہو کہ میں کیوں کامیاب ہو گیا ہوں، بینہ کی روشنی میں کامیاب ہو۔ اسی طریقے سے اگر مکلف کو ایک تکلیف عطا کی جائے اور وہ انجام دیتا اس طریقے سے جیسی کہ تکلیف اللہ کی طرف سے آئی تھی، تو لا محالہ اس کو اس تکلیف کے انجام دینے کے نتیجے میں ثواب دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کسی کو درد یا کسی کو سقم نہیں دیتا ہے، سقم یعنی بیماری، سقم یعنی بانجھ ہونا یا درد و بیماری نہیں دیتا، اللہ صرف یہ بیماری اور درد خود انسانوں کی اپنی مصلحت کی وجہ سے دیتا ہے۔ السلام علیکم۔ اگر مصلحت نہ ہو اس بیماری میں، مصلحت نہ ہو اس درد میں، تو اللہ واجب کام میں خلل ڈالنے والا ہو جائے گا کہ کسی آدمی کو بغیر وجہ کے درد میں مبتلا کر دے، بغیر وجہ کے بیماری میں مبتلا کر دے۔ واجب یہ تھا کہ انسان صحیح سالم رہے نہیں، اور جو ہے انسان کو خواہ درد میں مبتلا کر دے اور کوئی وجہ بھی نہ ہو، مصلحت بھی پیچھے نہ ہو، تو اللہ جو ہے اپنے واجب کام میں خلل کرنا لازم آ جائے گا۔ یہ تھا عدالت کا نظریہ معتزلہ کا۔ توحید کا نظریہ بھی ملاحظہ کیا، عدالت کا نظریہ
ہم نے عرض کیا کہ معتزلہ کے پاس 5 اصول ایسے مسلم ہیں کہ جو کوئی بھی ان 5 اصولوں کو مانے وہ معتزلی ہے، اس سے کم یا زیادہ کو مانے تو وہ معتزلی نہیں ہے۔ یہ 5 اصولوں کو ماننے کے ساتھ ساتھ معتزلی کے بہت سارے اصول ہیں، ان کو نہ بھی مانے کوئی بات نہیں، لیکن ان 5 اصولوں کو مانے تو معتزلی کہلاتا ہے، جس میں سے پہلا توحید تھا، دوسرا عدل تھا۔ اب تیسرا شروع کر رہے ہیں، وعدہ و وعید۔ وعدہ و وعید سے مراد کیا ہے؟ کہ اللہ نے مطیعین کے لیے ثواب کا وعدہ کیا ہے اور گناہگاروں کے لیے عقاب کا وعدہ کیا۔ بس اس لیے اللہ جس کا وعدہ کیا ہے اس کے مطابق عمل کرے گا، اور اللہ کے لیے تخلف جائز نہیں ہے، کیونکہ اس سے جھوٹ لازم آئے گا، اور اللہ کبھی کام انجام نہیں دیا کرتا۔ جب اللہ نے خبر دی ہے کہ نیکوکاروں کو ثواب دیا جائے گا اور گناہ گاروں کا عذاب، پھر وہ ترک کر دے تو جھوٹا ہو جائے گا۔ اگر اللہ جب کسی کام کا عزم و ارادہ کرتا ہے تو اس کا مطلب اللہ اس کام کے بارے میں خبر دے رہا ہے۔ اللہ ارادہ کرتا کہ اہل بیت سے رجس کو دور کرے، یعنی اللہ وہ کام انجام دیتا ہے کہ رجس ختم ہو جائے۔ اگر اب ارادہ کرے اور کام انجام دے دے اور پھر رجس کو ختم نہ کرے تو اللہ کا جھوٹا ہونا لازم آئے گا۔ اور اسی بنیاد پر اللہ نے کہا ہے کہ جو لوگ کبائر کو انجام دیں گے بغیر توبہ کے تو وہ خلود فی النار ہو جائیں گے، آتش جہنم میں جلیں گے۔ یہ تھا نظریہ وعدہ و وعید کا۔ چوتھا نظریہ المنزلۃ من المنزلتین، گناہ کبیرہ انجام دینے والا نہ تو کافر ہوتا ہے جسے خوارج کہتے ہیں، نہ منافق ہوتا ہے جیسے حسن بصری کہتے ہیں، اور نہ مومن ہوتا ہے جیسے کہ بعض جو ہے لوگ جو صرف ایمان کو مانتے تھے عمل کو نہیں مانتے تھے، بلکہ یہ شخص فاسق ہے، اس کے اوپر کفر کا بھی حکم نہیں ہے، سمجھ کو ایمان کا بھی حکم نہیں ہے، فاسق ہے یعنی۔ پانچواں اصول معتزلہ کے نزدیک امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے۔ معروف یعنی ہر وہ چیز جس کو انجام دینے والا جانتا ہو کہ کام اچھا ہے، یا اس کے پاس کوئی دلیل ہو جو دلالت کرے اس کے اچھا ہونے پر۔ اور منکر ہر وہ فعل ہے جس کو فاعل جانتا ہو کہ قبیح کام ہے، یا کوئی دلیل موجود ہو اس کے قباحت پر۔ مسلمانوں کے درمیان امر بالمعروف نہی عن المنکر کے واجب ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ سمجھ، اختلاف اس چیز میں صرف ہے کہ آیا امر بالمعروف نہی عن المنکر آیا عقلاً انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا ہے، یا سمعاً پتہ چلتا ہے، یعنی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اچھا ہے یا یہ برا ہے۔ مثلا عقلی طور پر بھی انسان تشخیص دے سکتا کہ اچھا برا ہے، یعنی روایات سے پتہ چلتا اچھا برا ہے۔ ابو علی کہتے ہیں کہ اچھا برا عقلاً و سمعاً دونوں طریقے سے پتہ چلتا ہے کہ اچھا ہے۔ ظلم قبیح ہے عقل بھی کہہ رہا ہے، ظلم قبیح روایات بھی کہتی ہے، دونوں طریقے سے پتہ۔ ابو ہاشم کہتے ہیں کہ صرف روایات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز بری ہے یا یہ چیز اچھی ہے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے واجب ہونے پر چند شرائط ہیں، ان شرطوں کو
اپنے محل میں ذکر کیا، یعنی امر معروف نہی عن المنکر کا جو فقہ کا باب ہے اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ 5-6 شرطیں ہیں امر معروف نہی عن المنکر کے واجب ہونے، ان میں سے ایک یہی ہے کہ ہماری بات سامنے والے پر اثر کرے گی، اس کا احتمال کم سے کم ہونا چاہیے۔ دوسرا ہے کہ اپنی جان مال عزت و آبرو اور مومنین کی جان مال عزت و آبرو محفوظ رہنا چاہیے، امر معروف میں یہ تباہ نہ ہو جائے۔ اس طرح کی 5-6 شرطیں ہیں امر معروف کے واجب ہونے کی۔ اثر کرے یا نہ کرے، ہاں امر تو کرنا چاہیے چاہے اثر کرے یا نہ کرے۔ ہاں واجب ہونے کی شرط ہے، کوئی اگر کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ واجب ہونے کی شرط یہ ہے کہ اثر کا امکان کم سے کم موجود ہے۔ ہاں دیکھیں واجب ہونے کی شرائط بتا رہے ہیں، جواز تو ویسے ہی ہے، جواز میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وجوب کب ہوتا ہے انہیں؟ وہ اتمام حجت بھی ہو جائے تو بھی یعنی واجب کے اس میں ہو وہ جائے۔ اتمام حجت کے عنوان سے جائز ہے، لیکن واجب جو ہے یہ چند شرائط کے تحت ہے، جن میں سے پہلی شرط یہ کہ اثر ہونے کا امکان ہو۔ اگر یقین تدریجاً بعد بھی امکان ہوتا ہے تو بس ٹھیک ہے، بعد میں بھی اس کو پتہ ہے کہ اس کو اثر ہوگا، ہاں کبھی کبھی ہوتا ہے، ہاں اثر ہوگا، لیکن کسی کو پتہ ہے کہ اثر نہیں ہوگا، الٹا جو ہے یہ بدنامی کرے گا، تہمت لگائے گا، جھگڑا کرے گا، ضدی ہو جائے گا، پھر نہیں کرے گا۔ اگر کسی کو یقین ہے کہ بعد میں اثر ہوگا ٹھیک ہے، اگر کوئی اس مفسدے سے مصلحت زیادہ ہے تو پھر ٹھیک ہے نہیں۔ الٹا گلے میں پڑ جاتا ہے، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ گلے پڑ جاتا ہے اور جو ہے جان ہی نہیں چھوڑتا ہے، اور جو ہے اسلام کے مخالف ہی ہو جاتا ہے، ضدی بن جاتا ہے ایک دم۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، کچھ لوگ مختلف لوگوں کی قسمیں ہوتی ہیں۔ وہ بھی ہے خود یعنی امر بالمعروف پہچانتا بھی ہے، یہ بھی ہے۔ ہاں امر بالمعروف کی شرائط میں سے کہ پہلے امر کو معروف کو پہچانتا ہو، منکر کو بھی پہچان تو کرے۔ جو جاہل آدمی خود کو مسئلہ نہیں پتہ دوسروں کو مسئلہ بتانے چلا ہے تو یہ تو اور کام خراب ہو جائے گا۔ اس طرح کی شرطیں 5 شرطیں ہیں، غالب 5 یا 6 شرطیں ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ان شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ اپنے آپ کو ضرر جانی مالی اور عزت کا نقصان نہ ہو، مگر یہ کہ جان مال عزت و آبرو جانے کا یقین ہونے کے باوجود دین کو زندہ کرنا ہو، تو دین سب سے زیادہ مقدم ہے، جان مال عزت و آبرو پر بھی مقدم ہے، دین کو زندہ کرنا۔ دین کی مصلحت کی خاطر یہ سب چیزیں قربان کی جا سکتی ہیں۔ اور معتزلہ نے خود اس کی مثال امام حسین علیہ السلام کی، خود معتزلہ بھی اعتراف کرتے ہیں۔ مولا حسین کا کارنامہ ایسا عظیم کارنامہ ہے کہ یہ جو بڑے بڑے لیڈر ہیں وہ اس بات کے بار بار اعتراف کرتے ہیں کہ جو کارنامہ مولا حسین نے کربلا میں انجام دیا، کاش ہماری قوم میں اگر ایسا ہوتا، عیسائی بھی کہتے تو ہم پوری دنیا پر قبضہ کر لیتے۔ یہ ایسا واقعہ ہے، اس لیے شیعت کو کبھی شکست نہیں دی جا سکتی، یہ ایسا کارنامہ ہے۔ قاضی معتزلی کہتے ہیں کہ اسی کام پر کہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے انہوں نے صبر کیا جس طرح صبر کرنے کا حق ہے، اور دین کو زندہ کر دی۔ اور حسین ابن علی کی وجہ سے ہم ساری امتوں پر فخر کر سکتے ہیں۔
بس کوئی باقی نہیں رہا دین کی حفاظت کے لیے سوائے سبت پیغمبر کے، اور انہوں نے عمل معروف نہی عن المنکر کو ترک نہیں کیا حتیٰ یہ کہ ان کا قتل واقع ہو گیا۔ یہ خود معتزلیوں نے بھی اعتراف کیا ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ معتزلی کے نزدیک یہ 5 اصول ہیں، جو ان کو مانے وہ معتزلی ہے: توحید، عدل، وعدہ و وعید، ثواب و عقاب، اور منزلۃ من المنزلتین، یعنی کبیرہ انجام دینے والا نہ کافر ہے نہ مومن ہے، دونوں کے درمیان ہے۔ اور 5ویں چیز امر معروف نہی عن المنکر، جس کی حسین ابن علی کی مثال پیش کی۔ یہ معتزلی کے 5 اصول ہیں۔ جو ان 5 اصولوں کو مانتا ہے معتزلی ہے، 5 سے کم یا زیادہ مانتا ہے تو وہ معتزلی نہیں ہے۔ اگرچہ کہ معتزلی کے بہت سارے اور اصولوں کو نہ مانے، لیکن ان 5 اصولوں کو مانتا ہے تو دوسرے اصولوں کو نہ بھی مانے، پھر بھی ان 5 اصولوں کو مانتا ہے تو معتزلی کہلائے گا۔ صلی اللہ